السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک واقعہ میں کشف کا تذکرہ ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ جریر نے لیث سے روایت کی ہے کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے اس رفیق کو ساتھ لے کر باہر نکلے، اور جب ایک نہر کے کنارے پہنچے، دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ناشتہ دان میں صرف 3 روٹیاں تھیں، 2 تو انہوں نے کھا لی اور 1 بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھ کر نہر پر تشریف لے گئے اور پانی پی کر واپس تشریف لائے۔ آ کر دیکھا تو ناشتہ دان میں سے بچی ہوئی روٹی غائب تھی۔ آپ نے اپنے رفیق سے دریافت فرمایا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اچھا چلیے۔ راستہ میں ان کو ایک ہرنی ملی، ان کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہرنی کے 2 بچوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس کو ذبح کر کے پکایا، اور پھر دونوں نے مل کر کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ وہ بچہ زندہ ہو کر کودتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے ماں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس رفیق سے فرمایا کہ میں تجھ کو اس ذات پاک کی جس نے تجھ کو یہ معجزہ دکھایا قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ مگر اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد دونوں آگے بڑھے اور ایک میدان میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ریت اور مٹی اٹھا کر فرمایا بحکم خدا سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ ریت اور مٹی سونا بن گئے۔ آپ نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا کہ ایک حصہ میرا، ایک حصہ تمہارا، اور ایک حصہ اس شخص کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ یا روح اللہ، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ چنانچہ اپنے رفیق سے تیسری روٹی کا اعتراف کرانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ سب سونا میں نے تجھ کو ہی دیا، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ وہ شخص تنہا بیٹھا ہوا اس سونے کی حفاظت کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد 2 شخص وہاں آئے اور سونا دیکھ کر انہوں نے اس کو مارنے اور سونا لینے کا ارادہ کیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے مارو نہیں، بلکہ یہ کرو کہ اس سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ تم دونوں کا اور ایک حصہ میرا ہو جائے گا۔
چنانچہ اس تقسیم پر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ اب رفیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ فی الحال تم دونوں میں سے کوئی ایک شہر جا کر کھانا لے آؤ تاکہ کھانا کھانے کے بعد اطمینان سے اس سونے کی تقسیم کی جا سکے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے چلا گیا، لیکن راستہ میں اس کھانا لانے والے شخص نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ سب سونا میرا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر ان کے پاس پہنچا، لیکن یہ دونوں شخص اس کے آنے سے پہلے ہی آپس میں مشورہ کر چکے تھے کہ کھانا لانے والے کو آتے ہی مار ڈالا جائے تاکہ یہ سونا ہم آپس میں تقسیم کر لیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ تیسرا شخص کھانا لے کر پہنچا، دونوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، اور اس کو مارنے کے بعد وہ اطمینان سے کھانا کھایا تاکہ کھانے کے بعد سونا آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے، لیکن کھانا زہر آلود تھا جس کی وجہ سے دونوں کھانا کھاتے ہی مر گئے اور مال جوں کا توں رہ گیا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو اپنے حواریین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ یہ ایسا ہی معاملہ کرتی ہے، لہذا تم اس سے بچو۔